السلام علیکم دوستوں، میں ہوں موزن فخر۔ نواز شریف نے ووٹ چوروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ڈسکا میں پریزائڈنگ افسروں کے دھند میں غائب ہونے اور مخصوص پولنگ سٹیشنوں میں 30% کی بجائے 90% معجزاتی ٹرن آؤٹ کو قوم اس طرح مسترد کرتی ہے جیسے 2018 میں RTS کے بیٹھ جانے کو۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی پریس ریلیز سلیکٹڈ سلیکٹرز کے خلاف کھلی FIR ہے۔ گھناؤنے کھیل میں ملوث کرداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نواز شریف صاحب نے آج یہ جو ٹویٹ کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکا میں ہونے والے جو ضمنی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کے مرحلے کے دوران جو کچھ ہوا اور پولنگ والے دن جس قسم کی فائرنگ اور گو سلو کی پالیسی اپنائی گئی، یہ اس تناظر میں ان کا جو یہ آج کا جو ٹویٹ ہے یہ بڑی امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سلیکٹڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور نہ صرف بنایا ہے بلکہ انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ والا جو سارا معاملہ ہوا ہے پولنگ کے عملے کا ہی لاپتہ ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے دوران جب RTS، آپ کو معلوم ہے RTS الیکشن کمیشن نے ایک سسٹم ڈیولپ کروایا تھا پنجاب میں، پنجاب یہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے ایک سسٹم بنایا تھا تاکہ جو تمام پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ آن لائن ریزلٹس جو ہے وہ انٹر کریں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی کنٹرول روم کو وہ تمام نتائج مل جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی نتائج آنا شروع ہوئے تو RTS بیٹھ گیا، اور RTS بیٹھنے کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ ایک دم رک گیا تھا، اور یہ سیم وہی صورتحال ہے جو ڈسکا کے اندر 2 روز پہلے اپنائی گئی، اور اسی ٹیکنیک کے نتیجے کے اندر جو بے تحاشا ٹرن آؤٹ ظاہر ہوا، خاص طور پر ان 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے اندر جو RO کے آفس میں لائے گئے، اور اس ٹرن آؤٹ کے اس خوفناک ڈفرینس سے خود جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو بھی اس نے حیرانی میں مبتلا کر دیا، اور پھر جو الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے انہوں نے بھی اس معاملے کو انٹروین کیا اور دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نتائج کو نہ صرف روک دیا بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس کی رپورٹ کر دی کہ جناب یہاں پر یہ والا معاملہ ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے بعد جو مختلف جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں اور اب تک آ رہے ہیں، اسے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسپیشل برانچ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سارے کھیل کو رچنے کے اندر اس سارے کھیل کی جو سٹیج بنانے کے اندر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسد نام کا ایک بندہ آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ میں اسپیشل برانچ سے ہوں، اور آپ نے جب یہ پولنگ ختم ہو جائے گی تو آپ نے یہ جو تھیلے ہیں یہ لے کر الیکشن کمیشن کی گاڑی میں نہیں جانا بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ ہماری گاڑی میں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے مجھے انہوں نے یہ کہا تو میں نے ریٹرننگ آفیسر کو بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا کچھ سدباب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پریزائڈنگ آفیسر جس نے یہ دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ تو پہنچ گیا ریٹرننگ آفیسر کے پاس مقررہ وقت پر اپنے پولنگ بیگز کے ساتھ، اور تمام جو الیکشن کا عملہ تھا وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، لیکن وہ جو 20 پولنگ سٹیشنز تھے جو مشکوک ہیں اس وقت تک، ان کا عملہ لاپتہ ہو گیا، اور دھند میں ایسا اس پر دھند چڑھی کہ اس کو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کو خود شاید اپنی خبر نہیں تھی۔ لیکن اس سارے صورتحال میں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت قوم کو اور ہمیں اور الیکشن کمیشن کو بھی بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن ایک ایسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، ایک ایسا طریقہ کار کو نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر ووٹ چوری کا امکان بالکل ہی ختم ہو جائے، کیونکہ ووٹ چوری سے جو بنیادی نقصان ہے قوم کا وہ صرف یہ ہے کہ ایک جس بندے کو اس حلقے کے لوگ الیکٹ کر رہے ہیں وہ بندہ اسمبلی میں نہیں پہنچتا، اور اس طرح ول آف دی پیپل کو ہم نگیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور دوسری جانب ایک ایسا بندہ اسمبلی میں پہنچ کر اس حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اس چینل سے اس چھننی سے گزر کے نہیں آیا جہاں سے اس کو گزرنا چاہیے تھا۔ اور یہی فرق ہو جاتا ہے سلیکٹڈ کا اور سلیکٹرز، کیونکہ جیسے ہی ایک بندے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا معاملہ اور ہے، اور جو الیکٹ ہوتا ہے
اس کی ذمہ داریاں بالکل مختلف ہیں. اور قومی اسمبلی جیسے ایوان کے اندر جہاں پر قانون سازی ہونی ہے، جہاں پر اس قسم کی قانون سازی ہونی ہے جس سے ملک اور قوم کے مستقبل کا تعین ہونا ہے، جہاں سے پالیسیز بننی ہیں اور پالیسیز نے امپلیمنٹ ہونا ہے، وہاں پر اگر ایسے سلیکٹڈ پہنچیں گے تو اس کا تو پھر قوم کو نقصان ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج بڑا دبنگ خطاب کیا. ڈسکا میں وہ گئے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مرحوم کارکن کے گھر بھی گئیں، ان سے انہوں نے اظہار تعزیت کیا، اور وہاں پر ایک عوامی گیدرنگ تھی، وہاں سے انہوں نے بڑا پرجوش خطاب کیا. اور کافی مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے خطاب کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی جس طریقے سے انٹریکشن ڈیولپ ہوئی تھی نیچے کراؤڈ کے ساتھ، اور وہ جس قسم کی ان کے ساتھ کنورسیشن کر رہی تھی، تو اس سے ان کا خود اپنا کانفیڈنس لیول کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ کراؤڈ کی پلس کو، جسے ہم کہتے ہیں نا پلس آف دی پیپل، لوگوں کی نبض کو سمجھتے ہوئے گفتگو کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیشین کے لیے. مریم نواز کا ایگزامپل میں آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ان کا اس خطاب کے اندر جو انہوں نے ڈسکا میں آج کیا، اس سے یہ والی جو علامات تھی وہ ظاہر ہو رہی تھیں کہ ان کا اب ایک انٹریکشن کس حد تک ڈیولپ ہو گیا. دوسرا، اس مرحوم کے والد نے بھی وہاں پہ خطاب کیا. اس نے کہا کہ جناب میرے اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں ووٹ کی حرمت پر قربان کر دیتا. اور یہ بڑا میرا خیال ہے کہ ایک اوور ویلمنگ ان کا یہ معاملہ تھا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اور اپنے اتنے بڑے دکھ کو ایسے پشت ڈالتے ہوئے یہ والی بات کی کہ میں ووٹ کے لیے قربان کر دوں، تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کو ہم اس کی ستائش کر سکتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مریم نواز نے پھر موجودہ حکومت کو بہت آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا آٹا، گیس اور ووٹ چوروں کو ڈسکا کے عوام نے مسترد کر دیا، اور یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ووٹ چوری کا جو یہ اسٹگما لگ گیا نا عمران حکومت پر، اور خاص طور پر یہ جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ 22 پولنگ سٹیشنز کو لاپتہ کیا ہے، اس سارے عمل نے نا ان کی پوری ساکھ کو بڑا کویسچنیبل کر دیا. مریم نواز نے NA 75 میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ اس حوالے سے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ پورا دن ڈسکا کے اندر جو صورتحال رہی ہے، اور وہاں پہ جو جس طریقے سے فائرنگ کے مسلسل واقعات ہوئے، پولنگ سٹیشنز کو بند کیا گیا، پولنگ سٹیشنز کے اندر پولنگ کے جو معاملات ہیں، جو رفتار ہے، اس کو سست رکھا گیا. اسے یہ تاثر میں کو تقویت ملتی ہے کہ یہ تمام تر معاملات کو جان بوجھ کر کیا جا رہا تھا تاکہ PMLN مطلوبہ ووٹ حاصل نہ کر سکے. لیکن جتنے حلقوں کے جتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ہیں اس میں تو ابھی تک PMLN کو بڑھتری حاصل تھی، ماسوائے ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ، کیونکہ یہاں پر تو دھم سے ووٹ پھول گئے تھے، اور اتنے پھول گئے تھے کہ وہ 31% سے 90% تک چلے گئے. تو وہ اس کی وجہ سے سارا عمل مشکوک ہو گیا. اب چونکہ بہت سارے اس سارے عمل پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے الیکشن کمیشن کو اس نتیجے کو رد کرنے اور نئے سرے سے الیکشن شیڈول جاری کرنے کا درخواست کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ول آف دی پیپل سامنے آ سکے. کیونکہ جب تک صحیح معنوں میں ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، ووٹ صحیح معنوں میں گنا نہیں جائے گا، جب تک ول آف دی پیپل اسمبلی کے ایوان کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اور جمہوریت کا بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ جو بندہ پولنگ کے عمل کے اندر شریک ہے، اس کے ووٹ کو درست انداز کے اندر جب تک گنا نہیں جائے گا، تب تک اس کی کوئی اہمیت اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم اس کو ایک اچھی جمہوری روایت کہہ سکتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا تحریک انصاف ہے، یا JUI ہے، مختلف جو تمام جماعتیں ہیں، اگر یہ واقعتاً جمہوریت اور جمہوری عمل کو فروغ دینا چاہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ مل کر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک انتخابی اصلاحات اور جامع انتخابی اصلاحات لے کے آئیں، تاکہ یہ جو روز روز کا یہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور الزام تراشی کا سلسلہ دیکھتے ہیں، ایک تو اس کا بھی تدارک ہو سکے، اور دوسرا صحیح معنوں میں ووٹ کو بھی عزت مل سکے. کیونکہ یہ پہلے تو یہ والا بیانیہ بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس بیانیے نے اپنی لوگوں کے اندر ایک جگہ بنائی ہے. اب لوگ اس بارے میں سیریسلی غور کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ووٹ کو
وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے جو ایک شہری ہونے کے، اس مملکت خدا داد کا شہری ہونے کے حیثیت سے ہم پر فرض ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔